हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बिज़नेस टेक्नोलॉजी का फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम है स्टेक होल्डर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक होल्डर गोल एंड ऑब्जेक्टिव। पहले स्टेक होल्डर को डिफाइन करते हैं। स्टेक होल्डर क्या है? जो हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं या दिलचस्पी लेते हैं, वो स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर, a stakeholder is a person, group, organization, or a system that affects or can be affected by an organization action. Some types of stakeholder: internal, connected, external। और स्टेक होल्डर की जो तीन टाइप्स है, अब इसको अलग अलग अच्छी तरह डिस्कस करते हैं। इस स्टेक होल्डर के टाइप में जो पहला था वो था इंटरनल स्टेक होल्डर। इंटरनल स्टेक होल्डर जो फिज़िकल बाउंड्री का पार्ट है, ये आपकी बिज़नेस की मेन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, डे टू डे एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होते हैं। इसकी एग्जांपल में आता है एम्प्लॉयज़, ये डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। मैनेजर, ये भी डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। स्टेक होल्डर का दूसरा टाइप था कनेक्टेड स्टेक होल्डर। ये फिज़िकल बाउंड्री का पार्ट नहीं है, लेकिन बिजनेस के मेन एक्टिविटी में इंटरेस्टेड होता है। कनेक्टेड स्टेक होल्डर, इसके एग्ज़ाम्पल में आता है डिस्ट्रीब्यूटर। ये चाहता है कि अगर प्रॉफिटेबल कंपनी हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है कि कंपनी प्रॉफिट कमा सके, ताकि लॉन्ग टर्म तक वो सर्वाइव कर सके और वो चीज़ बनाए और हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहे और हमें भी फ़ायदा हो। इस तरह शेयर होल्डर भी ये चाहता है कि प्रॉफिटेबल, अगर एक कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी हो तो वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले। इस तरह कस्टमर भी ये चाहता है कि बिज़नेस लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके, ताकि हम इससे आसानी से चीज़ें फरोख्त कर सकें और आसानी से चीज़ें हमें अवेलेबल हो। इस तरह सप्लायर, फाइनेंशियर्स, रिटेलर, ये सब कुछ कनेक्टेड स्टेक होल्डर की एग्जांपल है। इस स्टेक होल्डर का जो तीसरा टाइप था वो था एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। ये स्टेक होल्डर है, लेकिन आपकी बिजनेस की मेन एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं होता। इसके एग्जांपल में आता है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट चाहते हैं कि आपकी कंपनी रूल्स, रेगुलेशन वगैरह इस तरह चीज़ों को फॉलो कर रही है कि नहीं, लेकिन मेन एक्टिविटी में तो इसका इंटरेस्ट तो नहीं होता। इस तरह प्रेस, मीडिया, प्रेशर ग्रुप, ये तीनों एक जैसी चीज़ें हैं। कोई भी ऐसा ग्रुप जो आपके बिजनेस में किसी किस्म का प्रेशर एक्सपोज करते हैं, उसको प्रेशर ग्रुप कहते हैं। जैसे मीडिया, NGOs, पॉलिटिकल पार्टी, फूड अथॉरिटी फॉर फूड कंपनीज, ये सब कुछ मीडिया प्रेशर ग्रुप में आता है। इसके बाद फिर लोकल कम्युनिटीज़, जैसे एक कॉलेज है, इसके इर्द गिर्द वो लोकल कम्युनिटी में आ जाएंगे, तो इसका इंटरेस्ट, लोकल कम्युनिटी का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे बच्चे शोर करते हैं और इन कम्युनिटी के लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, तो वो चाहते हैं कि बच्चे शोर ना करें और हमें सुकून से रहने दें, तो ये लोकल कम्युनिटी में आ गया। इसके बाद फिर प्रोफेशनल बॉडीज़ में क्या क्या चीज़ें आते हैं? अकाउंटेंसी फर्म, ऑडिट फर्म्स। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल बॉडी की बात करते हो, तो वो प्रोफेशनल बॉडी का आपके बिजनेस से इंटरेस्ट क्या होता है? इसका इंटरेस्ट होता है कि हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, हम लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो प्रोफेशनल बॉडी में आ गया। और सोसाइटी और लोकल कम्युनिटी, ये एक जैसी है, हमने पहले भी लोकल कम्युनिटी को डिफाइन किया। नोट अबाउट इंटरनल स्टेक होल्डर। Internal and connected stakeholder are primary stakeholder, while external stakeholder are secondary stakeholder. Internal stakeholder की एग्जांपल और भी दो तो हमने पहले बताया, अब और को भी बताते हैं। इसमें इंटरनल स्टेकहोल्डर में एम्प्लॉयज़ है, मैनेजर है, ये तो हमने पहले भी डिफाइन किया। ऑनर, सोल ट्रेडर में एक ऑनर होता है, वो डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है।
پارٹنر ایکٹیو پارٹنر بھی اس میں آتے ہیں، کنیکٹڈ انٹرنل اسٹیک ہولڈر میں آتا ہے، کیونکہ وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی میں، ہر روز آتا ہے پارٹنر، ایکٹیو پارٹنر، کیونکہ وہ ہر روز آتا ہے، اور پارٹنر ایکٹیو پارٹنر کیونکہ وہ ہر روز آتا ہے اور ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ڈائریکٹر آتا ہے، اور ڈائریکٹر میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیونکہ وہ امپلائی ہوتا ہے، وہ بھی انٹرنل اسٹیک ہولڈر کا ایک کی ایگزامپل میں آتا ہے۔ کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈر میں ایک اور ایگزامپل ایڈ کرتے ہیں۔ کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈر دس ٹو ایگزامپل ان پریویس ڈائیگرام، کمپٹیٹر اور دوسرا ڈائریکٹر۔ ڈائریکٹر میں نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر، کیونکہ وہ امپلائی نہیں ہوتا آرگنائزیشن کا یا پھر کمپنی کا، وہ صرف اور صرف میٹنگ وغیرہ کے لیے آ جاتا ہے اور پھر بس، تو یہ کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈر میں آتا، کیونکہ وہ فزیکل باؤنڈری کا پارٹ نہیں ہوتا اور بزنس کی مین ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے۔ اب ایک پریکٹس کویسچن کرتے ہیں۔ وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ از ٹرو اباؤٹ کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈر؟ کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈر وہ ہوتے ہیں جو فزیکل باؤنڈری کا پارٹ نہیں ہوتے لیکن بزنس کی مین ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں۔ کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈر ڈو ناٹ ہیو اے فائنینشیل لنک ود دا آرگنائزیشن، اس کا فائنینشیل لنک ہوتا ہے آرگنائزیشن کے ساتھ۔ نمبر سی پر، کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈر آر کنیکٹڈ ود دا ڈیلی آپریشن آف دا بزنس، ڈیلی آپریشن میں تو انٹرنل اسٹیک ہولڈر انوالو ہوتا ہے، کنیکٹڈ تو نہیں۔ پریشر گروپ آر دا ایگزامپل آف کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈر، یہ تو ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈر کا ایگزامپل ہے پریشر گروپ۔ جو بی ہے، کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈر ہے فائنینشیل لنک ود دا آرگنائزیشن، بالکل یہ کریکٹ آنسر ہے بی۔ مینڈلیو میٹرکس، کن اسٹیک ہولڈر کو ہم نے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، کیونکہ سب ایکولی امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ سب کچھ اس میں ہم مینڈلیو میٹرکس میں ہم پڑھیں گے۔ کن اسٹیک ہولڈر کو ہم نے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے کیونکہ سب ایکولی امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ سب کچھ ہم نے مینڈلیو میٹرکس میں پڑھیں گے۔ یہاں پر جو یہ انٹرسٹ شو کر رہا ہے، یہاں سے اس طرف جب جا رہا ہے تو انٹرسٹ بڑھتے جا رہا ہے، اور جب یہ پاور شو کر رہا ہے، جب نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے تو پاور انکریز ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پر انٹرسٹ بھی کم ہے اس کوارڈرنٹ میں اور پاور بھی کم ہے، تو اس میں جو امپلائی وغیرہ آتا ہوگا اس پہ کم منیمل ایفرٹ اس پہ اپلائی کرنا ہوگا، کیونکہ انٹرسٹ بھی کم ہے اور پاور بھی اس آدمی کا بہت زیادہ کم ہے۔ یعنی وہ اسٹیک ہولڈر جن کا انٹرسٹ اور پاور دونوں کم ہے آپ کی کمپنی میں، اس کوارڈرنٹ میں جو بھی اسٹیک ہولڈر آتا ہے کمپنی نے بہت کم ایفرٹ اپلائی کرنا ہوتا ہے اس پر۔ کوارڈرنٹ بی، اس میں تو انٹرسٹ زیادہ ہو گیا لیکن پاور کم ہے، تو پھر آپ کی کمپنی اس اسٹیک ہولڈر کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہاں پر تو انٹرسٹ زیادہ ہو گیا لیکن پاور ویسا کہ ویسا رہ گیا، کم ہے، یعنی پاور اس کوارڈرنٹ میں پاور بہت زیادہ کم ہے جبکہ انٹرسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا، تو آپ کی کمپنی اس اسٹیک ہولڈر کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ جبکہ کوارڈرنٹ سی میں یہاں پر پاور تو بڑھ گیا لیکن انٹرسٹ کم ہے، تو اس اسٹیک ہولڈر کو خوش رکھنا ضروری ہے۔ کوارڈرنٹ سی والا جو اسٹیک ہولڈر ہے اس کو خوش رکھنا ضروری ہے، اور یہاں پر تو انٹرسٹ بھی بڑھتا گیا اور پاور بھی بڑھتا گیا۔ یہاں پر کوارڈرنٹ ڈی میں جو بھی آتا ہے اس کا انٹرسٹ بھی بہت زیادہ ہو گیا اور پاور بھی بہت زیادہ بڑھ گیا، تو یہ تو کی پلیئر ہے۔ کوارڈرنٹ ڈی والا آدمی جو بھی ہے وہ تو کی پلیئر ہے۔ اب اوور آل ایک ریویو کرتے ہیں، اب اوور آل ایک سمری دیتے ہیں۔ کوارڈرنٹ اے میں لو پاور اور لو انٹرسٹ آتا ہے، تو وہ اسٹیک ہولڈر جن کا انٹرسٹ اور پاور دونوں کم ہے آپ کی کمپنی میں کوارڈرنٹ اے میں آتا ہے۔
تو کوارڈنٹ اے میں جو بھی اسٹیک ہولڈر آتا ہے کمپنی بہت کم ایفرٹ اپلائی کرنا ہوتا ہے. کوارڈنٹ بی میں اس انٹرسٹ تو زیادہ ہو گیا لیکن پاور کم ہے. تو آپ کی کمپنی اسٹیک ہولڈر کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. کوارڈنٹ سی میں پاور زیادہ ہے لیکن انٹرسٹ کم ہے. تو اسٹیک ہولڈر کو خوش رکھنا ضروری ہے. کوارڈنٹ سی میں پاور بھی زیادہ ہے اور انٹرسٹ بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ تو کی پلیئر ہے. کوارڈنٹ ڈی والے جو آدمی ہے جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ کی پلیئر ہے. اب ایک پریکٹس کوشچن کرتے ہیں. Lai Public Limited is manufacturing organization. It is a public company and 49% share are owned by one institutional shareholder. The shareholder is not very active. And only attend general meeting. The executive board has voting right on the decision and all members had important department in the organization including finance department, marketing, sales, etc. Which of the following options are correct? کیونکہ لائی پبلک لمیٹڈ ایک مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن ہے. یہ ایک پبلک کمپنی ہے اور اس میں ایک شیئر ہولڈر نے 49% شیئر خریدی. یہ تو بہت بڑا انویسٹمنٹ ہو گیا. جبکہ یہ ڈیلی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوتا. دا شیئر ہولڈر از ناٹ ویری ایکٹیو اینڈ اونلی اٹینڈ جنرل میٹنگ. تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا انٹرسٹ کم ہے لیکن پاور زیادہ ہے. تو اس طرح کون سے آپشن میں آتا ہے؟ انسٹیٹیوشنل شیئر ہولڈر، لو انٹرسٹ، لو پاور گروپ تو نہیں ہے، اس کا پاور تو زیادہ ہے. انسٹیٹیوشنل شیئر ہولڈر، لو انٹرسٹ، ہائی پاور گروپ، یہ بالکل کریکٹ ہے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے لیکن ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے. تو انٹرسٹ تو کم ہے لیکن پاور زیادہ ہے. بی از دا کریکٹ آپشن. یہ تھا اسٹیک ہولڈر کا سارا چیپٹر جو تقریباً 13 منٹس میں کور ہو گیا. بہت زیادہ چھوٹا چیپٹر تھا لیکن امپورٹنٹ تھا. تو بس یہ تو تھا بزنس ٹیکنالوجی کا پیپ چیپٹر ختم ہو گیا، کور ہو گیا سارا کا سارا.